ریٹائرڈ وقار حسن صاحب دفاعی تجزیہ کار، ان سے ہی بات کریں گے۔ بالکل، بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب، بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کے وقت کا۔ جو آج ڈی جے ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے ثبوت بھی پیش کیے ہیں کس طرح سے بھارت جو ہے پاکستان میں دہشت گردی کرواتا ہے۔ کالعدم BLA کو جس طرح سے بھارت کی جانب سے سپورٹ کیا جاتا ہے، مہرنگ بلوچ کے حوالے سے بھی انہوں نے سوال کیا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ آئی تھنک انوائرمنٹ اس وقت جو ہے بڑی کنڈیوسو ہے پاکستان کے لیے کہ اپنا یہ نیریٹو لے کے چلے گئے۔ پہلے تھوڑا سا رہا کہ شاید بھارت سے چلا جا سکتا ہے، لیکن جتنی نفرت مودی نے، گودی میڈیا نے، RSS نے بھارت میں پھیلا دیا، آئی تھنک دیر از نو ادر وے دین ٹو کاؤنٹر۔ اور جو آئی تھنک یہ ٹرم ہے فتنہ ہندوستان، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ الٹیمیٹلی جو ایپی سینٹر ہے وہ بھارت ہی ہے، چاہے وہ افغانستان کی سرزمین ہو یا بلوچستان ہو یا KP ہو۔ تو اس میں آئی تھنک پورا احاطہ کیا کہ جس ابھی بات ہو رہی تھی کہ 5-6 چیزیں جو اس میں اہم ہیں۔ ایک تو انفارمیشنل ڈومین میں اوپنلی جو ہے وہ ٹیررسٹ کو اپنے ٹی وی چینل پہ بٹھا کے بیسیکلی سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ دوسرا ہارٹ لیسنس ہے کہ آپ جب شادیاں یہاں پہ ہوتی ہیں بچوں کی، مزدوروں کی، اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ مسجدوں پہ جب حملہ کیا بھارت نے تو اس کو بھی سیلیبریٹ کیا گیا ٹیررسٹ کہہ کے۔ تو یہ آئی تھنک بھارت کا ایک چہرہ ہے جو سامنے ہے۔ دوسرا آئی تھنک پوری دنیا نے دیکھا، بھی ہم لوگ یہاں ٹرکی میں ہیں اور یہاں سے جس طریقے سے ساؤتھ ایشیا کو دیکھا جا رہا ہے میڈیا کو، اس میں بڑی کلیئرٹی آ گئی ہے کہ یہ نہ صرف جھوٹ کا پرچار کرتا ہے اور بیسیکلی اس روگ اسٹیٹ جس کو امن کا کوئی احساس نہیں ہے، نہ کوئی ایگزسٹنس پہ یقین کرتا ہے۔ باقی یہ کہ کھوکھلے نعرے ہیں بھارت کا اتنا زیادہ سبکی ہوئی ہے، اتنا انڈرمائن ہوا کہ پاکستان کو ٹاپ گن آف ساؤتھ ایشیا، گارنٹر آف پیس ان ساؤتھ ایشیا کہا جا رہا ہے یہاں سے، مڈل ایسٹ سے۔ اور میرے خیال میں اس لحاظ سے زیادہ امپورٹنٹ بیکاز جو فتنہ الخوارج ہوں یا فتنہ ہندوستان ہے، ان کو بھی کلیئر ہے کہ ان کے باپ کو اتنی پھیٹی لگ چکی ہے جو اسپانسر تھا، تو شاید ابھی اسی طریقے سے آپ کہہ لیں کہ سنیک اٹیکس کی ایفرٹ کی جا رہی ہے۔ زیادہ پریشر بھی ہوگا را کی طرف سے کہ جی آپ کچھ نہ کچھ کریں، ملٹری ٹارگٹس نہیں تو سویلینز کو کریں یا بچوں کو شہید کر دو۔ میرے خیال ان کا ایک بھیانک چہرہ سامنے آیا ہے۔ دوسرا جو آئی تھنک ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں افغانستان، پاکستان، چائنا کے درمیان، یہ بھی کافی آئی تھنک کریٹیکل ہے، میننگ فل ہے کہ شاید افغانستان میں بھی لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان از ویری اسٹرانگ کنٹری جس نے بھارت جیسی فورس کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ تو اس میں کوئی ایگزسٹنس میں ون ون سچویشن میں سب کا فائدہ، شاید اس سے بھی کچھ اثرات جو ہے سامنے نظر آئیں۔ باقی آئی تھنک ہندوستان کے عوام کے لیے میجر پیغام ہے، آئی تھنک دے انڈرسٹینڈ اٹ۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، ایک موقع پر ترجمان افواج پاکستان نے کہا کہ بلوچ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے جسم کا حصہ ہیں، کیسے کوئی انہیں ہم سے الگ کر سکتا ہے؟ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جتنے بلوچستان میں نہیں رہتے، پورے پاکستان میں رہتے ہیں، پنجاب میں رہتے ہیں، سندھ میں رہتے ہیں، تو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ جو پیغام دیا گیا یہ کتنا مضبوط ہے؟ I think that is a fact also. Somewhere دیکھیں نا، ابھی جس طرح انہوں نے بتایا کہ جی جو فیک اکاؤنٹس کریٹ کیے جاتے ہیں اور پھر بلوچ لیٹ سے عوام کے بہاف پہ زیادہ وی نو کہ ممبئی میں، بنگلورو میں یا نوئیڈا وغیرہ سے آپریٹ ہوتے ہیں بھارت میں، یا باہر کچھ ان کے ڈیزیڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس میں اگر آپ ڈیموگرافیکل بھی دیکھیں تو اس میں جو ہے پشتون آبادی کا ایک بڑا حصہ ہے، پھر بلوچ کے اندر براہوی بلوچ ہیں، پھر 3 ٹرائبس کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیزیڈنٹ ایلیمنٹس ہیں۔ اس میں پھر ایک طرف دیکھیں صفات بگٹی صاحب بھی ڈیرہ بگٹی کے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ ہیں، نیشنل اسمبلی میں ممبرشپ، بٹ بائی اینڈ لارج بلوچ جو عوام ہے آئی تھنک دے آر ناؤ انڈرسٹینڈنگ کہ یہ کسی حد تک جو ہے کسی طور پر بھی یہ بلوچ کاز کے لیے نہیں ہے، چاہے وہ مارنگ بلوچ ہو اور باقی یہ پروپیگنڈا مشینری جو ہے۔ اور اس میں جو ڈیولپمنٹ ابھی دیکھیں آگے میجر انیشیٹوز آ رہے ہیں، ابھی جو CPEC-2 ہے جو لانچ ہونا ہے، ریکارڈنگ کی پروڈکشن آنی ہے 2 سال بعد، کاپر گولڈ کی اس میں بلوچستان کا اپنا ایک میجر چانک ہے، 25% ہے۔ گوادر پورٹ ڈیولپ کی گئی ہے، گوادر ایئرپورٹ انٹرنیشنل ہو چکا ہے۔ اس طریقے سے بلوچ جو عوام ہے، یوتھ ہے، ان کو مین اسٹریمنگ میں لایا جا رہا ہے، اور ڈیفینیٹلی وہ پیچھے ہیں، وی ہیو ٹو برنگ دیم ایٹ لیول آف کراچی اینڈ پشاور اینڈ لاہور، اور انشاءاللہ وہ ہوگا۔ فوج میں بھی بڑی تعداد میں بلوچ جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ تو میرے خیال اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، پروپیگنڈا زیادہ ہے، اور آئی تھنک 2025 ول بی ویری ڈیسائسو اگینسٹ BLA۔ میرے خیال میں دے ول بی سارٹڈ آؤٹ ٹو دا لاسٹ مین انلیس دے سرنڈر، اور اس طرح TTP کا یہ حال ہونے والا ہے۔ باقی پاکستان نے ایسٹرن فرنٹ پہ لڑا ہے اور ویسٹرن فرنٹ بھی انشاءاللہ اسی طریقے سے اسٹیبلائز کیا جائے گا۔ بالکل، دہشت گردی پر قابو پانے کے حوالے سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو ہیں کیے جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔